अस्सलाम वालेकुम। मेरे YouTube चैनल में तमाम सुनने वालों को बहुत खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरा नाम शान है। मैं लाहौर का रहायशी हूँ और एक सरकारी मुलाजिम हूँ, और मुलाजमत के हवाले से अक्सर मेरी ट्रांसफ़र दूसरे शहरों में होती रहती है। ये वाक़या हाल ही में मेरे साथ पेश आया। जिस शहर में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी, वहाँ पहुंचकर पता चला कि मुझे अपनी रहाइश का इंतज़ाम भी खुद करना है। इस इलाके में रहायशी होटल वगैरह ना थे, लिहाजा मुझे कोई मकान ही किराए पर लेना था। मेरा एक कुलीग मुझे छुट्टी के बाद अपने साथ अपने घर ले गया और एक बैठक नुमा कमरे में मुझे ठहराया और कहने लगा कि शाम तक आप यहाँ आराम कर लें, फिर मैं आपको एक मकान दिखाने ले जाऊँगा जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है और इसका किराया भी बहुत मुनासिब है। मेरे कोलीग ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे आराम करने का कहकर चला गया। मैं बिस्तर पर लेट गया और इस शहर के बारे में सोचने लगा। शाम का वक्त था। मेरा कोलीग और मैं हम दोनों वो मकान देखने गए। ये मकान काफ़ी पुराना था। बाउंड्री वाल से अंदर कमरों के दरमियान तकरीबन 50 फुट तक कमरों के चारों तरफ झाड़ियाँ और घास उगी हुई थी। बाहर के दरवाजे से अंदर के कमरों तक एक छोटा सा कच्चा रास्ता जा रहा था। यहाँ बिजली और पानी तो था, लेकिन गैस ना थी। मेरा कोलीग मालिक मकान से चाबियां लेकर आया था, लिहाजा हम कच्चे रास्ते से गुज़रकर असल इमारत तक पहुंच गए। ये मकान 2 मंजिला था। बाहर से दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और दीवारें सीलन ज़दा थी। हमने दरवाज़े का लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गए। दरमियान में एक छोटा सा सहन था। एक बड़ा कमरा सामने और 2 कमरे बाएं तरफ थे। दाएं तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर की मंजिल पर जा रही थीं और इसी तरफ किचन और गुस्ल खाना था। बाहर की तरह अंदर से भी मकान की वही हालत थी। सीलन की बू फैली हुई थी। ये मकान किराए के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। मेरा कोलीग और मैं सामने वाले बड़े कमरे का ताला खोलकर अंदर दाखिल हो गए। यहाँ सीलन की तेज़ बू ने हमारा इस्तकबाल किया। मुझे ये मकान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि ये आबादी से थोड़ा फासले पर था और काफ़ी पुराना था और टूटा फूटा था। मैंने अपने कोलीग से कोई और मकान देखने का कहा तो वो कहने लगा कि इस इलाके में इस मकान के अलावा कोई और मकान किराए के लिए मौजूद नहीं है। फिर मैंने और मेरे कोलीग ने इस कमरे को साफ़ किया और बाकी कमरों को हमने ना खोला, क्योंकि मुझ अकेले के लिए तो ये बड़ा कमरा ही काफ़ी था। इसके बाद हम वहाँ से निकलकर बाज़ार आए। मेरा कोलीग तो अपने घर चला गया, जबकि मैंने होटल से खाना खाया और चाय पी और कुछ देर ऐसे ही होटल में बैठकर टीवी देखता रहा। रात 9:30 बजे मैं वापस आ गया। मेन गेट खोलकर अंदर आया और इसे लॉक करके कच्चे रास्ते से गुज़रकर इमारत तक आ गया। दिन के वक्त तो ठीक था, मगर इस वक्त अंधेरे में मुझे इस मकान से काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। दाएं तरफ दीवार पर स्विच बोर्ड था। मैंने अंदाज़े से ही तमाम स्विच ऑन कर दिए तो सिर्फ सहन की ही लाइट जली। सहन के बल्ब की रोशनी पूरे सहन को रोशन करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैं बोझल कदमों से चलता हुआ सहन क्रॉस करके बड़े कमरे के दरवाजे तक आया। कुंडी खोली और अंदर आकर कमरे की लाइट जला दी। इस वक्त कमरे में सीलन के अलावा
ایک عجیب ناگوار بو سی محسوس ہو رہی تھی اور باہر کی نسبت کمرے میں سردی کافی زیادہ تھی۔ میں نے جوتے تبدیل کیے اور جا کر جیسے ہی کمرے کی اکلوتی چارپائی پر بیٹھا تو اسپارک ہو کر کمرے اور صحن کی لائٹیں بند ہو گئیں۔ اس اچانک افتاد پر میں گھبرا گیا اور اپنے سامان سے ماچس تلاش کرنے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ دونوں لائٹیں جل گئیں۔ کچھ دیر بستر پر بیٹھا اس پراسرار ماحول اور سردی کی وجہ سوچتا رہا اور پھر میں لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میری اچانک آنکھ میرا سانس گھٹنے سے کھلی اور میں ایک دم اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ کمرے اور صحن کی لائٹ پھر سے بند تھی اور کمرے میں گرمیوں کا موسم ہونے کے باوجود کافی ٹھنڈ لگ رہی تھی اور اب بدبو بھی پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ماچس تلاش کی اور ایک تیلی جلا کر موم بتی تلاش کرنے لگا۔ تیلی کے جل کر ختم ہونے تک مجھے موم بتی مل گئی۔ میں نے دوسری تیلی جلا کر موم بتی جلائی اور دیوار میں بنی الماری میں رکھ دی۔ اس ساری محنت اور خوف کی وجہ سے میرا گلا سوکھ چکا تھا۔ میں نے پانی کی بوتل کا ڈھکن کھول کر منہ سے لگا لی اور ابھی ایک ہی گھونٹ پیا تھا کہ غسل خانے میں پانی گرنے کی تیز آواز آنا شروع ہو گئی۔ شاید کوئی نل کھلا رہ گیا تھا۔ میں نے موم بتی اٹھائی اور جا کر غسل خانے کا نلکا بند کیا، اور جیسے ہی کمرے میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری چارپائی الٹی پڑی تھی اور میرا بیگ پھٹا ہوا تھا اور میرے تمام کپڑے کمرے کے فرش پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ابھی میں کمرے کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ ایسا لگا جیسے کوئی بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھ رہا ہو۔ میں بھی جلدی سے بھاگا اور سیڑھیوں تک پہنچ گیا اور دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے سیڑھی چڑھ کر اوپر جانے کا سوچا، ہاتھ میں موم بتی پکڑے میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جب میں اوپر کے پورشن میں پہنچا تو دیکھا کہ یہاں صرف 2 کمرے تھے اور ایک کمرے کی کھڑکی سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اور دروازے کی سائڈوں سے ہلکے نیلے رنگ کا دھواں نکل کر ہوا میں شامل ہو رہا تھا۔ تجسس کی وجہ سے میں آگے بڑھا اور دیکھا تو دروازہ باہر سے لاک نہیں تھا، صرف چٹخنی لگی تھی۔ میرا دماغ مجھے اندر جانے سے روک رہا تھا اور میری چھٹی حس مجھے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی، مگر پھر بھی ڈرتے ڈرتے میں نے زنگ آلود چٹخنی کھولنے کے لیے گھمائی، جو تھوڑی محنت کے بعد چرچراتی ہوئی کھل گئی۔ دروازہ کھلتے ہی نیلا دھواں تیزی سے باہر نکل کر ہوا میں تحلیل ہونے لگا۔ کمرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ کمرے سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے بہت سی بدروحیں مل کر چلا رہی ہوں۔ میں کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دھواں کم ہوا تو میری نظر جس چیز پر پڑی وہ ایک سرکٹی لاش تھی۔ نہ صرف سر بلکہ اس کے ہاتھ اور رانوں تک ٹانگیں بھی غائب تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر دہشت سے میری آنکھیں باہر ابل آئیں اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں ابھی چکرا کر گر جاؤں گا۔ ابھی یہ خوفناک منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے ایک کونے سے اس لاش کے کٹے ہوئے پاؤں چلتے ہوئے دروازے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میں الٹے پاؤں سیڑھی کی طرف بھاگا اور نیچے اترنے کے لیے ابھی پہلا قدم ہی سیڑھی پر رکھا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا اور میں لڑکتا ہوا اوپر سے نیچے فرش پر آ گرا۔ مجھے زیادہ چوٹ نہیں لگی تھی۔ میں نے سیڑھی کی طرف دیکھا تو وہ دونوں پاؤں سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر دروازے کی طرف بھاگا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہا، لیکن وہ دروازہ تو جام تھا۔ دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ کٹے ہوئے پاؤں میرے قریب آتے جا رہے تھے
اس سے پہلے کہ میں خوف اور دہشت سے بے ہوش ہو جاتا میری آنکھ کھل گئی۔ میرا کولیگ میرے اوپر جھکا مجھے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا کہ شان صاحب اٹھیں، مکان دیکھنے چلتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے میں بہت گہری نیند سو گیا تھا۔ میں نے اس ڈراؤنے خواب کو اپنے دماغ سے جھٹکا اور فریش ہو کر اپنے کولیگ کے ساتھ مکان دیکھنے نکل پڑا۔ اور جب ہم اس مکان کے سامنے پہنچے تو یہ تو وہی مکان تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد میرے کولیگ نے بہت اصرار کیا، لیکن میں مکان میں داخل تک نہ ہوا۔ وہ رات میں نے اپنے کولیگ کے گھر گزاری اور پھر صبح دفتر سے چند یوم کی چھٹی لے کر واپس اپنے گھر آ گیا اور پھر بھاگ دوڑ کر کے اپنا ٹرانسفر واپس کروا لیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے شب بخیر۔